وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ یقیناً اس وقت ارشاد حسین کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، اور میرے نزدیک اس کا سبب وہی حادثہ تھا جو اسے پیش آیا، اور چمپا اسے بالکل یاد نہیں تھی۔ اس سے مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ میں اس کے سوالات سے بچ گئی، اور وہ اگر مجھ سے چمپا کے بارے میں پوچھتا تو میں اسے کیا بتاتی، اور یہ سب کچھ چمپا ہی کی پر اسرار شیطانی قوتوں کی کارستانی معلوم ہوتی تھی۔ ارشاد حسین کو وہ واقعہ تک یاد نہیں تھا جس میں اس کی جان جاتے جاتے بچی۔ اب میری طبیعت ٹھیک ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، ارشاد حسین کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اور وہی خود کو ٹھیک سمجھ رہا تھا لیکن میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے اسی لیے کہا، ارشاد آپ کچھ دیر اور آرام کر لیجئے پھر چلے جائیے گا۔ اسی وقت رحمت ایک ٹرے میں 2 کپ چائے لے کر آ گیا، اور آپ کہتی ہیں تو مزید کچھ دیر رک جاتا ہوں۔ ارشاد حسین نے یہ کہتے ہوئے ٹرے سے ایک کپ اٹھا لیا، اور پھر رحمت نے مجھے چائے دی اور چلا گیا، اور ابھی میں نے چائے کا پہلا ہی گھونٹ لیا تھا کہ شہزاد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا شہزاد؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو، اور لوٹنے میں دیر کیوں لگی؟ میں بہت دور سے پیدل چلتا ہوا آیا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ خاتون، میں جیسے ہی سونا بیچ کر صرافہ بازار سے نکلا اور مجھے محسوس ہوا کہ کچھ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میرے پاس 9,000 روپے تھے، اور انہیں شاید مجھے سونا بیچتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا، اور میری کوشش یہی تھی کہ ان کے ہتھے نہ چڑھوں۔ بہرحال میں ان سے کسی طرح بچتا بچاتا ٹرام کے اسٹاپ تک پہنچ گیا، اور شاید یہی میری غلطی تھی، اور میں اگر وہاں سے کوئی ٹیکسی کر لیتا تو شاید وہ حادثہ نہ پیش آتا۔ اور میں اسی اسٹاپ پر ٹرام کے انتظار میں کھڑا تھا کہ میرے بالکل قریب سے تیزی کے ساتھ ایک نوجوان گزرا، اور اسی وقت سامنے سے ایک چینی لڑکی آ کر مجھ سے ٹکرا گئی، اور وہ الٹا مجھ ہی کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ اس چینی لڑکی اور میرے گرد بھیڑ لگ گئی، اور وہ لڑکی ٹوٹی پھوٹی اردو اور بنگلہ زبان میں لوگوں کو بتانے لگی کہ میں نے اسے چھیڑا ہے۔ میں اسے خوش قسمتی سمجھا کہ بھیڑ ہی میں سے 2 نوجوان میری حمایت کرنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ خود وہ چینی لڑکی مجھ سے آ کر ٹکرائی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی، اور میں نے بھی لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین لایا۔ تب کہیں جا کے اس آفت سے نجات ملی، اور میرے حمایت کرنے والے دونوں نوجوان دائیں بائیں کھڑے تھے، اور وہ لڑکی چڑھی گئی، اور بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ تو میں نے ان دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ دونوں بھی اپنی راہ لیے، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری جیب ہلکی ہو چکی ہے۔ اپنی روداد بیان کرتے ہوئے شہزاد نے قمیض کی کٹی ہوئی جیب دکھائی، اور سارے پیسے اسی جیب میں تھے، اور وہ بھی جو ڈاکٹر کے فیس ادا کرنے کے بعد میرے پاس بچے تھے، اور میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اس لیے بے مجبوری مجھے پیدل ہی آنا پڑا۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ بظاہر اس معاملے میں کوئی پر اسرار شیطانی قوت ملوث نظر نہیں آئی، اور کلکتے جیسے بڑے شہر میں ایسے واقعات روزانہ کا معمول تھے۔ اس کے باوجود پے در پہ جو واقعات پیش آئے، اور چمپا نے مجھے کنگال کرنے کی جو دھمکی دی تھی، اسے مد نظر رکھتے ہوئے شہزاد کی جیب کٹ جانا مجھے غیر معمولی واقعہ ہی لگا، اور شہزاد کسی مجرم کی طرح میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور میں نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اور تمہیں ملول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے تو خوشی یہ ہے کہ رقم کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگر تمہاری جیب نہ کٹتی اور گنڈے تم سے رقم کے حصول کی خاطر بھیڑ گئے ہوتے تو شاید تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ بہرحال آئندہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ کبھی سفر کے دوران میں کسی ایک ہی جیب کے اندر سارے پیسے نہیں رکھتے، اور دوسرا یہ کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے کر آ گئے ہوتے، اور پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن خاتون،
यहाँ भी तो पैसे नहीं थे और आपने खुद मेरे सामने अग्रवाल जी के बैग से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया था और फिर मेरा पर्स पहले ही नहीं मिल रहा था और ऐसी सूरत में किराया कहाँ से देता। शहजाद ने जवाब दिया। तो क्या आपका पर्स भी गायब हो चुका है? अरशाद हुसैन हैरान सा होकर शहजाद से पूछा। जी हाँ, शहजाद ने इस बात में सर हिला दिया। ये आखिर हो क्या रहा है? अरशाद हुसैन मुझसे मुखातब हुआ। आपका हैंड पर्स खो गया और मेरा बैग गायब हो गया और अब ये बता रहे हैं कि इनका पर्स भी, और मुझे अपने पर्स की गुमशुदगी के बारे में ये पहले ही बता चुके थे। मैं बोल उठी। और अग्रवाल जी का बैग कब और कैसे गायब हो गया? शहजाद ने चौंक कर पूछा और मैंने मुख्तसरन उसके सवाल का जवाब दे दिया। और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये सब क्यों हो रहा है, मगर उन दोनों को कुछ नहीं बता सकती थी। अरशाद हुसैन के बैग की गुमशुदगी पर शहजाद ने रहमत और गनी के मुतल्लक दबी दबी जुबान में अपने शुबे का इजहार किया। नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाया और वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन खातून, इस कमरे से बैग कहाँ जा सकता है? अपने पर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहाँ चला गया? वो तो मुमकिन है कहीं रखा हुआ मिल जाए, और बाद औकात जो चीज़ें बहुत एहतियात से कहीं संभाल कर रख दी जाती हैं फौरन नहीं मिलती। फजूल बातें कर रहे हो तुम। पर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे इस कदर एहतियात से कहीं रख दिया जाए, और वो तुम्हारी जेब में ही होता था क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। शहजाद लाजवाब हो गया और मैं सोचने लगी कि फौरी तौर पर रकम का हसूल कहाँ से मुमकिन है, और मेरे ज़हन में राजा उस्ताद का नाम आया और उससे कुछ रकम वक्ती तौर पर उधार ली जा सकती थी, और वो भी आज रेस में 3,60,000 रुपये जीता था, और मैं अगर उससे 1,00,000 रुपये भी उधार मांग लेती तो वो इनकार ना करता। मगर ये वक्त उस धंधे का था और वो रात को 9 बजे से पहले घर नहीं लौटता था, और मैंने यही सोचा कि रात को 9 और 10 बजे के दरमियान उसके घर जाऊंगी। उसी रोज रात को खाना खाने के बाद 8:30 बजे मैं अपनी कोठी से निकली और चहलकदमी के अंदाज में पैदल ही चांदनी चौक तक रवाना हो गई। और राजा उस्ताद के घर पहुंचकर मालूम हुआ कि जीत की खुशी में उस दिन वो धंधे पर ही नहीं गया था, और मुझे देखकर शांति खिल उठी जो अब सबीहा खानम बन चुकी थी। वाकई वो कोई नई नवेली दुल्हन मालूम हो रही थी, और हुमायूं घर पर नहीं था। राजा उस्ताद ने उसे अपनी नियाबत करने के लिए धंधे पर भेज दिया, और मेरी समझ में नहीं आया कि बात कैसे शुरू करूं। राजा उस्ताद से मुझे उधार मांगते हुए शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसकी वजह यह भी थी कि राजा उस्ताद को मालूम था कि खुद मेरे पास लाखों रुपए मौजूद हैं, और ऐसी सूरत में आखिर मुझे उससे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी। और सुनाओ रानी, अब किस दिन रेस कोर्स चलना है? और राजा उस्ताद चहकने लगा। और फिर कुछ खबर नहीं उस्ताद के फिर कब चलना पड़े। मैंने ये कहकर ठंडा सांस भरा। क्या बात है रानी, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? और आज तो तुम्हें गार्डन नजर आना चाहिए था। लाखों का हाथ मारा तुमने। कुछ ऐसी ही बात है उस्ताद, और मेरा लहजा मजमल था। बताओ तो सही कि मुमकिन है मैं कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। राजा उस्ताद जिद हो गया। उसी वक्त मेरे ज़हन में एक तदबीर आ गई और मैंने कहा, एक लंबा सौदा किया था उस्ताद, जिसमें लंबा ही नुकसान हो गया, और जिस पार्टी से सौदा हुआ था कल उसे 10 लाख रुपए अदा करने हैं, और मेरे पास सिर्फ 9 लाख रुपए हैं। आज अगर रेस में लंबी रकम ना जीत गई होती तो बात खराब हो जाती, और अब सिर्फ इतना है कि 1 लाख रुपए कम हैं तो मुझे शर्मिंदगी होगी। और मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ राजा उस्ताद से 1 लाख रुपए उधार लेने का जवाब पैदा कर दिया, और मैंने इस तरह बात की कि राजा उस्ताद खुद ही मुझे 1 लाख रुपए उधार देने की पेशकश कर दे। मेरी तवक्का रायगा नहीं गई, और राजा उस्ताद फौरन ही कहने लगा, रानी तुम्हें शर्मिंदगी उठाने की क्या जरूरत है, और मुझसे 1 लाख ले लो, जब हो दे देना। लेने को तो ले लो उस्ताद, मगर फिलहाल कोई वादा नहीं कर सकती कि कब ये रकम वापस कर सकूंगी। और ये सोच लो तुम, सोचे वो जिसे वापसी की फिक्र हो। और तुम अगर कोई वादा नहीं कर सकती तो मैं ज़रूर ये वादा कर सकता हूँ कि कभी तुमसे मैं रकम की वापसी का तकाजा नहीं करूँगा। और फिर वह उठा और सामने दीवार में बनी एक अलमारी खोलने लगा। उस ज़माने में ये कोई मामूली बात नहीं थी
کہ کسی کو اتنی بڑی رقم کوئی ادھار دے دے، اور راجہ استاد نے 10-10 ہزار روپے کی نوٹوں کی 10 گڈیاں لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج راجہ استاد کو اپنے ساتھ ریس کورس نہ لے گئی ہوتی تو شاید اس سے میں 10-5 ہزار روپے ہی ادھار لے سکتی۔ اور میں نے راجہ استاد کا شکریہ ادا کیا اور پھر چائے پینے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ بطور احتیاط اپنی کوٹھی کی طرف واپس جانے کے لیے میں بے مجبوری ایک ہاتھ رکشے میں بیٹھ گئی، اور عام حالات میں مجھے ہاتھ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ اسے ایک آدمی کھینچتا اور آدمی کی یہ ذلت مجھے گوارا نہیں تھی۔ اپنی کوٹھی تک پہنچنے سے کچھ پہلے ہی میں اچھل پڑی۔ میری کوٹھی کے سامنے ایک ہجوم لگا ہوا تھا، اور کوٹھی سے دھوئیں کے بادل اور شعلے اٹھ کر جیسے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ میری کوٹھی میں آگ کیسے لگ گئی؟ میں نے سوچا، اور اس وقت تک رکشہ ہجوم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہجوم اتنا تھا کہ میرے لیے لوگوں کے درمیان سے گزر کر آگے جانا ممکن نہیں تھا، اور میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ آگ بجھانے والی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی، اور کسی نے یقیناً ان لوگوں کو آگ لگنے کی اطلاع دے دی تھی، اور اطلاع دینے والے میرے پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، تاکہ میری کوٹھی میں لگی ہوئی آگ ان کے کوٹھیوں تک نہ پہنچ جائے۔ اور کبھی کبھی لوگ خود کسی آفت سے بچنے کے لیے بھی دوسروں کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں کو دیکھ کر مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، اور میری کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ دونوں گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں، مگر لوگ باہر ہی کھڑے رہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں بھی گیٹ کے اندر پہنچ گئی، اور لوگوں سے ادھر ادھر ہو جانے سے مجھے آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا۔ کوٹھی کے لان میں مجھے اپنے ملازمین نظر آئے۔ وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کوٹھی سے دھواں اور شعلے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور میں تیز قدمی کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر شہزاد میری طرف لپکا اور قریب آ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، خاتون، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا کیا، یہ بتاؤ۔ میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ چلی گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد قاسم اور فاطمہ آ گئے، اور ہم سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمیں ایک اجنبی نسوانی آواز سنائی دی، اور وہ ہم سے کہہ رہی تھی، بھاگ جاؤ تم لوگ، اس کوٹھی میں آگ لگنے والی ہے۔ اور ہم سبھی خوف زدہ ہو گئے، اور وہ نسوانی آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، مگر جس کی آواز تھی وہ ہمیں دکھائی نہیں دی۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود ہم کوٹھی سے نہیں نکلے، اور پھر چند ہی لمحے بعد ہم نے صحن میں ایک عورت کو دیکھا، اور وہ سرخ لبادے میں ملبوس تھی، اور معلوم نہیں وہ کدھر سے کوٹھی میں گھس آئی۔ شہزاد اس خوبصورت عورت کا مزید حلیہ بیان کرنے لگا، اور وہ حلیہ 100% چمپا کا تھا۔ شہزاد حلیہ بیان کرنے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا کہ سرخ لبادے والی عورت نے ہم سے پھر بھاگ جانے کو کہا، اور اسی کی آواز ہم نے پہلے سنی، اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے تمہیں جان بچانے کا موقع دے رہی ہوں، ورنہ مارے جاؤ گے، اور میری دشمنی مابلہ سے ہے، تم سے نہیں، بھاگ جاؤ۔ اور ہم لوگ برآمدے میں کھڑے اس پر اسرار عورت کو دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ اچانک ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر فاطمہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور وہ سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے قاسم کا بازو تھام لیا اور کوارٹر میں چلنے کو کہا۔ اسی وقت میں نے آپ کے خوابگاہ سے شعلے اٹھتے دیکھے، اور پھر آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس پر اسرار عورت نے جو پیش گوئی کی تھی وہی ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ہم بھاگ اٹھے اور بھاگتے ہوئے عمارت سے نکلے، اور گیٹ کھول کر آگ چیخنے لگے۔ راستہ چلتے لوگ جمع تو ہو گئے، مگر کسی نے ہماری مدد نہیں کی، اور خود ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ آگ کو کیسے بجھائیں۔ اور پھر ہم یہاں لان میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں آگ نے ساری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور معلوم نہیں کہ کس نے فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا، اور ہم نے ان کی گاڑیوں کو اندر آتے دیکھا، اور اس کے بعد آپ آ گئیں۔ شہزاد تفصیل کے ساتھ ساری بات بتانے کے بعد پوچھنے لگا کہ وہ پر اسرار عورت کون تھی؟ خاتون، آپ کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ اور شہزاد سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ مجھ سے ایسے احمقانہ سوال کرے گا، اور یہ بھی نہیں سوچے گا کہ وہاں اس کے علاوہ میرے دوسرے ملازمین بھی موجود ہیں، اور میرے ملازمین میں صرف شہزاد اور فاطمہ ہی کو میرا اصل نام معلوم تھا، اور باقی ملازمین نئے تھے، اور وہ مجھے بمبئی کی ایک جرائم پیشہ عورت
رانی کے نام سے جانتے پہچانتے تھے اور پیش آنے والے واقعے نے شاید شہزاد کو بدحواس کر دیا اور اس نے اسی لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ یہ تم کیا فضول اور بے سروپا باتیں کر رہے ہو؟ شاید، اور میرے لہجے میں سختی تھی اور میں نے دانستہ شہزاد کو اس کے فرضی نام سے مخاطب کیا، اور مجھے کیا خبر کہ وہ عورت کون ہے؟ مگر خاتون وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کی دشمنی آپ سے ہے، اور شہزاد رک رک کر بولا، اور ابھی تک وہ میرا اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ تم شاید ہوش میں نہیں ہو شاہد، تم نے ابھی بتایا ہے کہ اس عورت نے کسی مابلہ نامی عورت سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا تھا، تو پھر میرا کیا تعلق اس دشمنی سے؟ میرا نام تو مابلہ نہیں، میں تو بمبئی کی رانی ہوں، اور اس عورت کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جی ہاں خاتون، شہزاد کو شاید اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھیک، آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ یہی غنیمت ہوا کہ اس موقع پر فاطمہ کچھ نہیں بولی، ورنہ بات اور بگڑ جاتی، اور وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوٹھی کو جلتے دیکھے جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی سخت جدوجہد کے بعد آگ بجھانے والا عملہ آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوا، اور 2 گاڑیاں اور اس عملے کی مدد کو آ گئیں، اور وہ لوگ نصف شب کے قریب میری کوٹھی سے رخصت ہوئے، اور کوٹھی کے اندر موجود شاید تمام ساز و سامان جل کر خاک ہو گیا، اور وہ اب ایک بے کھنڈر معلوم ہو رہی تھی، اور تمام دروازے بھی جل گئے، اور میں دور ہی سے اس کا جائزہ لے کر پلٹنے ہی والی تھی کہ میری سماع سے ایک کریہ کہکا ٹکرایا، اور پھر میں نے خبیث چمپا کی آواز سنی، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، دیکھ لے مابلہ کہ میں نے تیرے آشیانے کو آگ لگا دی، اب تو وہاں رات گزار کہ جہاں تیرے نوکر رہتے ہیں، اور یہی تیری اوقات ہے۔ سامنے کیوں نہیں آتی حرام زادی؟ میں غصے سے چیخ اٹھی۔ سامنے آ تاکہ میں تیری دونوں ٹانگیں چیر دوں۔ وہ مکروہ انداز سے ہنسنے لگی۔ چپ ہو جا اے خارش زدہ کتیا، وہ غصے سے کھول اٹھی، اور جواب میں چمپا کا زہریلا کہکا پھر سنائی دیا، اور پھر یہ آواز دور ہوتے ہوتے قطعی ختم ہو گئی، اور میں کوٹھی کے جلے ہوئے سادہ دروازے سے لوٹ آئی، اور لان میں میرے ملازمین اب تک کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے انہیں مخاطب کیا کہ تم لوگ کوارٹر میں جا کر سو جاؤ شاہد، اور تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ کسی کوارٹر میں چلی جاؤ۔ اور آپ خاتون؟ شہزاد نے مجھ سے سوال کیا۔ میں صبح آ جاؤں گی، اور میں نے جواب دیا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ اور میں چمپا کے الفاظ مجھے یاد تھے کہ میں بھی اپنے نوکروں کے ساتھ رات گزاروں گی، اور میں اسی لیے اب وہاں رات گزارنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ پہلے میرا ارادہ یہی تھا۔ اور پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے ہینڈ پرس کھولا، اور اس میں سے 10,000 روپے کی ایک گڈی نکال کر شہزاد کی طرف بڑھا دی، اور یہ 10,000 روپے ہے، انہیں احتیاط سے اپنے پاس رکھو، اور جو ضروری اخراجات ہوں کرو۔ لیکن آپ کہاں جا رہی ہیں خاتون؟ میں آپ کے لیے کوئی کوارٹر صاف نہیں، میں نے شہزاد کی بات کاٹ دی۔ میں کل صبح آ جاؤں گی، اور تم میری فکر نہ کرو، اور گیٹ بند کر لو قاسم۔ اور میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، قاسم نے کہا، اور میرے پیچھے چل دیا، اور جب میں کوٹھی کے گیٹ سے باہر آ گئی تو قاسم نے میری ہدایت کے مطابق گیٹ اندر سے بند کر لیا۔ باہر آتے ہی پہلا مجھے خیال یہی آیا کہ عارضی طور پر دوبارہ راجہ استاد کے گھر میں سکونت اختیار کر لوں، اور پھر میں نے سوچا کہ بار بار ایک ہی شخص کو ہر معاملے میں زحمت دینا ٹھیک نہیں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں کسی ہوٹل میں رہنے لگوں۔ اس شہر میں اچھے اور درمیانہ درجے کے ہوٹلوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور دھرم تلے کے علاقے ہی میں کئی اچھے ہوٹل تھے۔ اس رات میں راجہ استاد کے گھر جانے کی بجائے دھرم تلے کی ایک عمدہ ہوٹل میں پہنچ گئی۔ میرے پاس کیونکہ کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے کچھ مشتبہ سی نظروں سے دیکھا، اور اس نے مجھ سے بظاہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور پھر ضروری اندراج کے لیے پہلا سوال کیا، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ بمبئی سے، میں نے فوراً جواب دیا، اور پھر اس کی مشتبہ نظروں کو دیکھ کر وضاحت کی، میرا سامان ہاوڑہ اسٹیشن پر گم ہو گیا ہے۔ افسوس ہوا محترمہ یہ سن کر، اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے اظہار افسوس کیا، اور پھر پوچھا، آپ اس وقت ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن سے ہی آ رہی ہیں؟ اور اس وقت مجھے سوال کی اصل نوعیت کا اندازہ نہیں تھا، اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس طرح وہ شخص میرا امتحان لے رہا ہے، اور میں نے اسی لیے جواب میں کہہ دیا، جی ہاں وہیں سے آ رہی ہوں، اور وہ شخص معنی خیز انداز میں میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرح آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ناگوار لہجے میں بولی۔ محترمہ، میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں برہم ہو گئی۔ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہی تو مجھے حیرت ہے کہ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ رات کے وقت ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن سے کوئی ٹرین چلتی ہے اور نہ کوئی ٹرین آتی ہے، اور پھر آپ اس وقت وہاں سے کیسے آ رہی ہیں؟ آخر جھوٹ بولنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، وہ معنی خیز لہجے میں کہنے لگا۔ مجھے اس روز پہلی مرتبہ یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ رات کو ہاوڑہ اسٹیشن بند رہتا ہے، اور غالباً یہ ہندوستان کا واحد ریلوے اسٹیشن تھا جہاں نہ رات کو کوئی ٹرین آتی تھی اور نہ وہاں سے کہیں کے لیے ٹرین روانہ ہوتی تھی۔ اس شخص نے بڑی چالاکی سے میرا جھوٹ پکڑ لیا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کوئی سامان نہ ہونے کے سبب وہ پہلے ہی میری طرف سے مشتبہ ہو گیا۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے مجھے بھی معلوم ہے، میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر بات بنائی۔ اپنے سامان کی تلاشی میں مجھے وہاں دیر ہو گئی، اور معاف کیجیے گا، اب میں آپ کے ہوٹل میں ٹھہرنا نہیں چاہتی، اور اس شہر میں اور بہت سے ہوٹل موجود ہیں، اور میں جانے کے لیے مڑی۔ رک جائیے محترمہ، آپ اس طرح نہیں جا سکتی، وہ بلند اور سخت آواز میں بولا، اور میں رک کر اس کی طرف پلٹی اور جواباً سخت آواز میں کہا، کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ پولیس کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات ہیں کہ کسی بھی مشتبہ شخصیت کو پولیس کی آمد سے قبل نہ جانے دیں، اور پہلے مجھے قریبی پولیس تھانے کو مطلع کرنے دیجیے، اور پھر پولیس یہاں آ جائے تو آپ اسے مطمئن کر کے کہیں بھی جا سکتی ہیں، پھر آپ جانے اور پولیس جانے۔ آپ کو شاید خبر نہیں کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز انگریز افسر کا اغوا کیا جا چکا ہے، تو آپ کے خیال میں اسے میں نے اغوا کیا یا اغوا کرایا ہے؟ اور میں اس شخص کو گھورنے لگی جو خواہ مخواہ میری راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ محترمہ، یہ معلوم کرنا میرا نہیں، پولیس کا کام ہے، اور یہ کہہ کر اس نے قریب رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں جا رہی ہوں، دکھاؤ مجھے روک کر، اور میں نے سختی سے کہا، اور شاید یہی میری غلطی تھی، اور مجھے اس سے کچھ کہے بغیر خاموشی اور تیزی کے ساتھ نکل جانا چاہیے تھا۔ اس نے کاؤنٹر سے منسلک کوئی بٹن دبا دیا، اور اسی کے ساتھ ہر طرف جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے فرار ہوتی، بیک وقت کئی باتیں ہوئی۔ کاؤنٹر پر موجود شخص نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر میری طرف تان لیا، اور اسی کے ساتھ چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور کچھ فاصلے پر بائیں جانب موجود ہوٹل کا صدر دروازہ بند کر دیا گیا۔ دروازے پر موجود مسلح محافظ نے بھی اپنی گن کا رخ میری طرف کر دیا، اور پھر ہوٹل کے ملازمین نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا، اور اچانک صورتحال اتنی سنگین اور خطرناک نوعیت اختیار کر جائے گی، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بیک وقت دو آتشی ہتھیاروں کا رخ میری طرف تھا، اور اس کے علاوہ راہ فرار بھی مسدود کر دی گئی، اور ہوٹل کے بیرے مجھے اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھے، اور میرے ذہن سے یہ بات قطعی نکل ہی گئی تھی کہ ان دنوں شہر کے چپے چپے پر سادہ لباس پولیس والے متعین تھے۔ اس کا سبب ظاہر ہے کہ ڈسوزا کا اغوا ہی تھا، اور ارشاد حسین مجھے یہ سب کچھ بتا چکا تھا کہ ایسے حالات میں خفیہ پولیس والوں کی نظر بڑے بڑے ہوٹلوں پر ضرور ہوتی ہے، اور میں نے ہوٹل کا رخ کر کے یقیناً غلطی کی تھی، مگر اب اس کا تدراک ممکن نہیں تھا۔ محترمہ، آپ شاید مجھے اس ہوٹل کا کوئی معمولی ملازم سمجھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر والے نے مجھے مخاطب کیا، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا تعلق خفیہ پولیس کے محکمے سے ہے، اور یہ کہہ کر وہ فون نمبر ملانے لگا، اور نمبر ملاتے ہی وہ پھر میری طرف گھوم کر دیکھنے لگا اور بولا، آپ کا تعلق بھی مجھے سرفروش تنظیم سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر شاید دوسری طرف سے رسول اٹھا لیا گیا، اور وہ شخص کہنے لگا، اور میں ASI کشور بول رہا ہوں، اور ٹھیک ہے، رسیور سر کو دے دو۔ یس سر۔ اور پھر وہ اپنے کسی افسر کو بتانے لگا کہ کس ہوٹل سے بول رہا ہے اور اس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے سر، آپ وین بھیج دیجئے، میں اسے ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔ جی سر، تلاشی لے لوں گا، اور اس کے پاس صرف ایک ہینڈ پرس ہے۔ جی ہاں سر، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کے پرس میں ریوالور بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے سر، میں چوکنا رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے رسول کریڈل پر رکھ دیا، اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آیا۔ ASI کشور کے ریوالور کے نال بھی اب میری طرف ہی تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ کشور نے خفیہ پولیس کے دفتر سے کوئی وین منگائی ہے، اور جس میں وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتا ہے، اور یقیناً یہ اچھا نہ ہوتا۔ کشور کم بخت نے خواہ مخواہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے سرفروش تنظیم سے میرا تعلق جوڑ دیا، اور وین آنے والی تھی، اور مجھے یہ بھی علم تھا
کہ خفیہ پولیس کا دفتر وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں اور وین کو اس ہوٹل تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگتا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے پاس تھوڑا وقت تھا، اور اگر میں خفیہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو پھر مجھے بآسانی نجات ملنا مشکل ہو جاتا، اور میں اگر اس کمینی چمپا کی بات سے چڑھ کر اپنی کوٹھی سے نہ نکلتی تو شاید اس مصیبت کا شکار نہ ہوتی۔ ابھی میں نے کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ ASI کشور نے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر میرے ہاتھ سے ہینڈ پرس چھین لیا اور میرا پرس واپس کر دو۔ میں اس کی طرف بڑھی تو اس نے ریوالور آگے کر دیا۔ اگر آپ ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گا، وہ کسی درندے کی طرح گڑایا، اور اس کے ایک ہاتھ میں میرا ہینڈ پرس تھا اور دوسرے میں ریوالور جو میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی یا میری خوش نصیبی کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا، اور میں نے تیزی سے جھپٹ کر اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی پر کھڑی ہتھیلی ماری، اور اس کی انگلی شاید ٹریگر پر ہی تھی، اس لیے گولی چلی اور میں چشمے زون میں بائیں طرف ہو گئی، اور اسی کے ساتھ اپنا پرس اور اس کے بائیں ہاتھ سے چھین لیا، اور بیک وقت کئی باتیں ایک ساتھ ہوئی۔ کشور کی کلائی ٹوٹ گئی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، مگر اس سے پہلے گولی چل چکی تھی، اور اس گولی نے ہوٹل کے ایک ویٹر کے سینے میں جگہ بنا لی اور ویٹر چیخ کا ڈھیر ہو گیا۔ بیرونی دروازہ بند تھا اور وہاں بندوق لیے چوکیدار بھی موجود تھا، اور اس لیے مجبوراً جست بڑھتی ہوئی میں ہوٹل کے اندرونی دروازے میں گھس گئی۔ اس ہوٹل کا کوئی عقبی دروازہ بھی ہوگا، اور میں نے بھاگتے ہوئے سوچا، اور میں بھاگتی ہوئی ایک دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک ہال تھا اور سامنے ہی اسٹیج نظر آ رہا تھا جس پر ایک نیم ریا غیر ملکی رقاصہ گویا اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور میں نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے ماسک اور وگ اتاری، اور پھر دونوں چیزیں میں نے اپنے ہینڈ پرس میں رکھ لی۔ حال میں نیم تاریکی تھی، اس لیے شاید کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور روشنیوں کے دائرے رقاصہ کے جسم پر حرکت کر رہے تھے اور وہ موسیقی کی دھن پر تھرک رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک میز پر بیٹھ گئی، اور نیم تاریکی میں فوری طور پر میں یہ نہ دیکھ سکی کہ وہاں پہلے سے ایک جوڑا وہ ہم میں اور ہم ان میں سمائے جاتے ہیں کی تصویر بنا بیٹھا تھا، اور مجھے ان کی وہاں موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب ان دونوں کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور لڑکی اپنا بے ترتیب لباس درست کرنے لگی۔ ہاؤ آر یو؟ ایک مردانہ احتجاجی آواز بلند ہوئی، اور پھر وہ انگریزی کہا گیا، بغیر اجازت آپ اس میز پر کیسے بیٹھ گئیں؟ سوری ٹو ڈسٹرب یو، اور میں نے معذرت کی، اور اسی وقت اسٹیج کا پردہ گر گیا۔ ہال میں تیز روشنی ہو چکی تھی، اور میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو 25 سال سے زیادہ کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اپنے چہرے سے وہ ہندوستانی ہی معلوم ہوا، اور اس کے جسم پر بہترین لباس تھا۔ وہ جے پوری کوٹ اور پینٹ پہنے ہوئے تھا، اور گلے میں سونے کی زنجیر پڑی تھی۔ بائیں کان میں سونے کی چھوٹی سی بالی دکھائی دی اور اس میں موتی پڑا تھا، اور میں نے ایک ہی نظر میں اس نوجوان کا سرسری جائزہ لے لیا۔ میری دوسری نظر لڑکی پر پڑی، اور وہ 20 برس سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے جسم پر بھی بہترین لباس تھا، اور رنگت سانولی، نقوش تیکھے اور چہرہ پرکشش تھا۔ اس نوجوان کی نظروں میں نے اپنے لیے پسندیدگی کو میں نے ابتدائی چند لمحات میں محسوس کر لیا، اور اس کا سبب یقیناً میرا چہرہ ہی تھا جس پر اب ماسک نہیں تھا۔ حال میں تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھیں، اور نوجوان نے مجھے مخاطب کیا، آپ کی تعریف رانی؟ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کس اسٹیٹ کی؟ اس نے سوال کیا۔ یہ میرا صرف نام ہے، میں نے وضاحت کی، اور میرا نام پرنس جگدیش ہے، اور میرا تعلق جے پور اسٹیٹ سے ہے۔ نوجوان نے اپنا تعارف کرایا اور پھر لڑکی کی طرف مڑا، اور یہ میری پرنس سوشیلا ہیں، اور ہم دونوں ہنی مون منانے جے پور سے کلکتے آئے ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی رانی۔ اور نوجوان نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو پرنس، اور میں نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا، اور جواباً اس نے بھی میرا ہاتھ دبایا، اور پھر میں نے پرنس سوشیلا سے ہاتھ ملایا، مگر اس نے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ ظاہر تھی، اسے یقین وہاں میری موجودگی اچھی نہیں لگی، اور شاید اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کی تحریر بھی پڑھ لی۔ دانستہ طور پر ہی صحیح، میں اس نوبیاہتا جوڑے کے درمیان کباب میں ہڈی بن گئی تھی، اور میں نے ان کی میز پر شراب کی بوتل اور گلاس بھی رکھے ہوئے دیکھ لیے۔ دونوں گلاسوں میں صرف تھوڑی تھوڑی شراب ہی پی گئی تھی، اور بوتل بھی زیادہ خالی نہیں تھی۔
शराब के अलावा मुख्तलिफ प्लेटों में काजू कबाब वगैरह भी रखे थे। और मैं आपके लिए भी गिलास मंगवाता हूँ। नौजवान प्रिंस ने अपना गिलास उठाते हुए मुझसे कहा। शुक्रिया, मैं पीती नहीं हूँ, मैंने नरम आवाज में इनकार कर दिया। तो फिर कुछ खाइए, वो बेजिद हुआ। हाँ, ये मुमकिन है, मैंने कहा और एक प्लेट में कबाब निकाल लिया। पियो सुशीला, उसने अपनी बीवी को मुखातब किया। कमरे में चले तो शीला ने अपना गिलास उठा लिया। वहीं पियेंगे और बोतल लिए चलते हैं। और उससे मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि वो दोनों इसी होटल में ठहरे हुए हैं। क्या कह रही हो तुम? प्रिंस हैरत से बोला। ये आउट ऑफ एटिकेट है, और फिर अभी तो लास्ट आइटम बाकी है। और स्ट्रिप टेज डांस भी तो अभी देखना है ना। और स्ट्रिप डांस के मुतल्लक मैं सुनकर चौंक उठी, और उस नौजवान की मौजूदगी में स्ट्रिप टीज डांस देखना यकीनन मेरे लिए बासे खजालत ही होता। रही सुशीला तो वो उसकी बीवी थी, और वो उसके साथ बेलिबासी का ये मुजाहरा देख सकता था। और मैं अभी उठने के लिए सोच ही रही थी कि हाल के दरवाजे पर मुझे ASI किश्वर नजर आया। उसके साथ दूसरे सादा लिबास वाले भी थे, और मैं इसी तरह बैठी थी कि हाल का दरवाजा मेरा अहाते नजर में था, और किश्वर के गले में पट्टी पड़ी थी, और उसका दायां हाथ पट्टी के अंदर पड़ा हुआ था। किश्वर अपने साथियों को हाल में लेकर दाखिल हुआ और मेजों के दरमियान चकराने लगा। उसकी नजरें खास तौर पर खवातीन के चेहरों का जायजा ले रही थी। और कुछ देर के बाद मेरी मेज के करीब से मुझे और फिर प्रिंस सुशीला को देखता हुआ गुजरा, और मैंने महसूस किया कि वह मुझे देखकर कदरे ठटका था, क्योंकि मेरे जिस्म पर लिबास वही था, और मेरा हैंड पर्स पर उसकी निगाह गालबन नहीं पड़ सकी, क्योंकि उसे हाल के दरवाजे पर देखते ही मैंने पर्स अपने पैरों पर रख लिया था। जरा आगे सिर कर बैठ गई थी। सिर्फ लिबास की ममासलत के सबब वो मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि हल्के सब्ज रंग की साड़ियां और खवातीन भी जेबे तन की हुई थी। और वो आगे बढ़ गया तो मेरी जान में जान आई। 2 मेजें छोड़कर एक मेज पर एक और औरत सब्ज साड़ी में नजर आ रही थी, मगर वो अधेड़ उम्र थी, और होटल में यकीनन मुझ ही को तलाश किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे होटल के अंदर जाते ही देखा था। और मेरा क्यास ये था कि उन लोगों ने बैरूनी और अकबी दरवाजे इसी तरह बंद कर दिए होंगे, ताकि कोई भी होटल से बाहर ना जा सके, और इस वक्त होटल से मेरा निकलना मुमकिन नहीं था। प्रिंस जगदीश ने मुझे मेरे गैर मामूली खुदादाद हुस्न ही की वजह से अपनी मेज पर बैठे रहने दिया था, और मेरे चेहरे पर अगर मास्क होता तो ज़ाहरन मैं एक कबूल सूरत औरत ही नजर आती, और ऐसी सूरत में वो यकीनन अपनी हसीन नौजवान बीवी के वहां होते मेरी मौजूदगी कबूल ना करता, और मुझे अपनी मेज से उठा देता। और अगर मैं तन्हा किसी मेज पर बैठी होती तो भी किश्वर को शक होता, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी के साथ मुझे बैठे देखकर किसी किस्म के शक का सवाल नहीं था, और ये मेरे हक में बेहतर ही हुआ। अभी तक स्ट्रिप टीज शुरू हो जाना चाहिए था। प्रिंस जगदीश ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखकर कहा, और उसका अंदाज खुद कलामी का था, और मैं इस ताखीर का सबब समझ रही थी। जब तक किश्वर सारे हाल का जायजा लेकर वहां से चला न जाता, डांस शुरू नहीं हो सकता था। मगर जाहिर है कि प्रिंस जगदीश को यह नहीं बता सकती थी कि मेरे लिए ये सूरत हाल मुनासिब नहीं, और ना मैं वहां बैठकर उन दोनों मियाँ बीवी के साथ स्ट्रिप टीज डांस देख सकती थी, और ना होटल से निकल सकती थी। कुछ देर और गुजरी और किश्वर अपने साथियों के हमरा हाल से निकल आया। उसी वक्त हाल की रोशनियां बुझ गईं और ऐलान किया गया कि स्ट्रिप टीज डांस शुरू होने वाला है। और प्रिंस जगदीश ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, और मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मेरी निशस्त उसकी दाएं जानब थी, और सुशीला उसकी बाईं तरफ बैठी थी। आई एम कमिंग जस्ट नाउ, और ये कहते ही मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। आप कहाँ जा रही हैं रानी? डांस शुरू होने वाला है। प्रिंस जगदीश ने बेतकल्फी से मेरा हाथ पकड़ लिया। बाथरूम, जवाब देकर उससे मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। ओके, वो चहका, मगर जल्द लौट आइएगा। और मुझे इल्म नहीं था कि बाथरूम किधर है, और मैंने इसीलिए एक वेट्रेस से यह सवाल किया। कम आंदूमी मैडम, वेट्रेस ने खुश अखलाकी से जवाब दिया, और रहनुमाई के लिए मेरे साथ चलने लगी। होटल का अकबी दरवाजा किधर है? मैंने धीमे आवाज में उससे पूछा।
मगर मैडम अभी तो आप बाथरूम जाने के लिए कह रही थी, वेट्रेस कदरे हैरत से बोली। और मैंने पर्स खोलकर 100 रुपए का नोट निकाला और वेट्रेस को देते हुए कहा, प्लीज अकबी दरवाजे तक मेरी रहनुमाई करो। और वेट्रेस ने हैरत से नोट को देखा और शायद उसे इतनी बड़ी टिप कभी नहीं मिली थी। और फिर वो पुरमसरत आवाज में कहने लगी, मेरे साथ आइए मैडम। और वो हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। और मैंने सोचा था कि अगर उस वक्त अकबी दरवाजा बंद भी हुआ तो कुछ देर के बाद यकीनन खोल दिया जाएगा और फिर मैं वहां से निकल जाऊंगी। तवक्का के मुताबिक दूर ही से अकबी दरवाजा बंद नजर आ गया और वहां 2 मसला चौकीदार खड़े थे। उस पर वेटर से अजहार हैरत किया। वापस चलो, मैंने वेटर से कहा। इस गरीब को क्या खबर थी कि यह सारा बंदोबस्त मेरे ही लिए किया गया है ताकि मैं फरार ना हो सकूं। और वेटरस के साथ मैं फिर हाल में लौट आई और अगर कोई मेज खाली होती तो मैं वहां बैठ जाती, मगर ऐसा नहीं था और मुझे इसलिए मजबूरन प्रिंस जगदीश की मेज का रुख करना पड़ा। और हाल में मौजूद लोग पूरे इन्मनाब से स्टेज डांस देख रहे थे और मेरी नजर भी स्टेज की तरफ उठी और रोशनियों के दायरे में एक दराज कद गैर मुल्की रकासा के जिस्म की हरकत के साथ साथ इधर से उधर गर्दिश कर रहे थे। और रकासा के जिस्म पर अब सिर्फ 2 कपड़े नजर आए, और एक बलाई हिस्से पर और दूसरा जिस्म के ज़हरी हिस्से पर। हिजान खेज मौसीकी की लय पर वो अपने नरमो नाजुक जिस्म को यूं हरकत दे रही थी कि जैसे कोई शोला सा लपक रहा हो। और एक बार फिर मैंने उन दोनों मियाँ बीवी को डिस्टर्ब कर दिया और सुशीला ने मेरी मौजूदगी महसूस करते ही अपनी बाहें प्रिंस की गर्दन से निकालना चाहीं, मगर प्रिंस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। और सुशीला ने सरगोशी की, अरे वो फिर आ गई है, छोड़ दो मुझे। और प्रिंस ने शायद मुझे नहीं देखा था। सॉरी, मैंने माजरत की। ओ नो माई डियर, प्रिंस की नशे में डूबी हुई आवाज उभरी और मैं अब उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने बेतकल्फी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया। सुशीला ने अपनी खजालत मिटाने के लिए सामने रखा हुआ गिलास उठा लिया और फिर उसे एक ही सांस में खाली कर गई। और प्रिंस ने अपना गिलास भी उठाकर खाली किया और फिर दोनों गिलासों में शराब उंडेलने लगी। और मैंने खास तौर पर यह बात महसूस की कि प्रिंस ने सुशीला के गिलास में ज्यादा शराब उंडेली थी और फिर उसमें जल्दी से सोडा मिला दिया और उसके बाद वो अपने गिलास में सोडा डालने लगा। पियो, प्रिंस जगदीश ने अपना गिलास उठाते हुए सुशीला से कहा और फिर मुझसे कहने लगा, जरा अपनी कुर्सी थोड़ी सी तिरछी कर ले ताकि डांस भी देखती रहें। सॉरी, मुझे डांस देखने की कोई ऐसी खास ख्वाहिश नहीं, और आप देखिए तो सही, अंजवाएं करें प्लीज रानी। वो बजिद हो गया और मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी। कुर्सी तिरछी करने की वजह से मेरा जिस्म अब प्रिंस के जिस्म से मिस हो रहा था और मैं इसलिए कुछ सिमट गई और मौसीकी का एक छनाका हुआ और उसी के साथ प्रिंस के मुंह से सिसकी सी निकल गई। रकासा के जिस्म का बलाई हिस्सा अब लिबास की कैद से आजाद हो गया और यकीनन उसका जिस्म बहुत मुतनासिब और खूबसूरत था, जैसे सारंगी के सारे तार खींचे हों और हाल तालियों से गूंज उठा। हाँ, हाउ ब्यूटीफुल, प्रिंस बेख्तियार बोला। और उसी लम्हे मैंने उसकी उंगलियों की लर्जिश अपने जिस्म पर महसूस की और मैंने उसका हाथ झटक दिया। कुछ देर वो सब्र किए बैठा रहा या फिर अपनी नौजवान बीवी के लमस को महसूस करता रहा। क्या कर रहे हो, वो देख लेगी, मैंने सुशीला की सरगोशी सुनी। तो देखने दो, हम यहाँ पूजा करने नहीं आए। और प्रिंस की जवाबी सरगोशी उभरी और फिर प्रिंस ने शराब का गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। मेरे लिए अब वहां बैठना दूभर हो गया और मगर इसके सिवा कोई चाराकार भी नहीं था। उन दोनों मियाँ बीवी की बेहजाबी बढ़ती जा रही थी और वो अब मेरी मौजूदगी की परवाह भी नहीं कर रहे थे। और शराब का गिलास खाली हो गया तो प्रिंस ने सुशीला का गिलास फिर शराब से भर दिया और इस मर्तबा प्रिंस ने बराए नाम सोडा ही उसके गिलास में मिलाया। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? और मैंने सोचा तो जरूर, मगर इसका सवाल का जवाब मेरे जहन में ना आ सका। प्रिंस की उंगलियां दोबारा मेरे जिस्म पर रेंगने लगीं और मजबूरन मुझे फिर उसी के हाथों की आवारगी रोकने की खातिर सख्ती से काम लेना पड़ा। और इस मर्तबा मैंने प्रिंस की तरफ झुककर सख्त आवाज में सरगोशी भी की और मैं ये हरकतें पसंद नहीं करती। प्रिंस सुशीला ने एक मर्तबा फिर कमरे में चलने को कहा। ओह नो, डांस का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मगर तुम अपना गिलास तो खाली करो। सुशीला ने शराब का गिलास उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर एक घूंट लेकर कहा, क्या सोडा नहीं मिलाया?
ملایا ہے, کباب کھا لو تھوڑا سا. اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ سارے حال میں سسکیاں گونج اٹھیں اور میں نے اس حیاس اس منظر کو بس ایک نظر دیکھا اور آنکھیں بند کر لی, اور پھر اسی وقت آنکھیں کھولی جب پردہ گر چکا تھا اور حال میں روشنی ہو گئی, اور میں نے اطمینان کا سانس لیا. مردوں کا وہ ڈانس دیکھنا تو میری سمجھ میں آتا تھا, مگر عورتیں کیا دیکھنے آتی ہیں میں یہ سمجھ نہ سکی. چلو جلدی سے اپنا گلاس خالی کرو اور پھر اٹھیں گے, پرنس سوشیلا نے کہا, اور میں نے سوشیلا کی آنکھوں میں سرخ دیکھی. اچھا. پھر اس نے گلاس اٹھا کر خالی کیا اور مزید شراب پینے کے لیے کہنے لگی, اچھا بس ایک گلاس اور پی لو, اور اس سے زیادہ نہیں. اور پرنس اس کے گلاس میں شراب ڈالنے لگا. پرنس نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا اور اس مرتبہ پرنس نے تھوڑا سا سوڈا بھی نہیں ملایا, اور میرا خیال ہے پرنس کے انہیں خاصا نشہ ہو گیا ہے, اب اور نہ پینے دیں. میں بول اٹھی. یو شٹ اپ. سوشیلا ہاتھ اٹھا کر زور سے بولی. پلیز رانی, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ اس وقت ہوش میں نہیں. کوئی بات نہیں. یہ کہتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب تک ہوٹل کی تلاشی لی جا چکی ہوگی اور دروازے کھول دیے گئے ہوں, اور سوشیلا کو واقعی نشہ ہو چکا تھا, ورنہ وہ چند گھونٹوں میں گلاس خالی نہ کر دیتی, اور اب وہ مزید شراب کے لیے ضد کر رہی تھی. اب نہیں, بالکل نہیں, پرنس نے انکار کر دیا. سوشیلا کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں اور بیٹھے بیٹھے وہ کرسی پر جھومنے لگی. اس کے باوجود مزید شراب کی رٹ لگائے ہوئے تھی, اور پرنس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور اشارے سے ویٹر کو بلا کر بل لانے کو کہا, اور لوگ اب اٹھ کر جانے لگے, اور مجھے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور میں نے سوچا ظاہر ہے کہ یہاں موجود تمام افراد اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرے ہوں گے, اور ان میں اکثریت باہر کے لوگوں کی ہوگی, اور ان کے لیے دروازہ ضرور کھولا جائے گا. آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا پرنس, اب مجھے اجازت دیجیے. اور میں نے پرنس جگدیش کو مخاطب کیا. بس تھوڑی دیر رک جائیے پلیز, وہ عارضی سے بولا. کوئی خاص بات؟ ویٹر بل لے آئے, اور تو سوشیلا شاید تم سہارے کے بغیر کمرے تک نہ جا سکیں, اور ممکن ہے کہ میں اکیلا انہیں نہیں لے جا سکوں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی زحمت برداشت کرنا پڑے گی, اور اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. میں چونک اٹھی. اب میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اتنی شراب کیوں پلائی, اور میں دل ہی دل میں پرنس جگدیش کی حماقت پر ہنسی, اور میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں اس بہانے کیوں لے جانا چاہتا تھا, اور اس کی نیت یقیناً مجھ پر خراب ہو چکی تھی. خود پرنس کی بیوی بھی کم حسین نہیں تھی, لیکن شاید مرد کی ہوس کسی ایک پر کبھی قناعت نہیں کرتی, اور پرنس جگدیش لازماً اس سے بے خبر تھا کہ میں 2 4 10 کے قابو میں آنے والی نہیں, اور میں چاہتی تو اس کی عیارانہ التجا کو ٹھکرا کر وہاں سے چلی آتی, مگر اسے سبق دینے کی خاطر رک گئی. اور معلوم نہیں مرد ہر عورت کو موم کی گڑیا کیوں سمجھتا ہے, اور جب اور جدھر چاہے گا موڑ لے گا. پھر ویٹر بل لے آیا اور پرنس جگدیش نے بل ادا کیا, اور اس وقت تک سوشیلا خبر سے بے خبری کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. اے آنکھوں کھولو سوشیلا, پرنس نے اسے جھنجھوڑا اور پھر پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے. کون ہے؟ اور سوشیلا نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دیں. کھڑی ہو جاؤ, کمرے میں چلنا ہے. پرنس نے اسے سہارا دے کر کرسی سے اٹھایا, اور پھر مجھ سے بولا, پلیز رانی آپ ادھر سے پرنس کو سنبھال لیں, اور میں ہی سنبھالے لیتی ہوں, آپ چھوڑ دیں انہیں پرنس. یہ کہتے میں نے جھک کر سوشیلا کو اپنے بازو پر اٹھا لیا. ارے آپ کیا کر رہی ہیں؟ پرنس جلدی سے بولا. لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم تماشا بن جائیں گے. کبھی کبھی تماشا بھی بننا پڑتا ہے. اور میں اس کی بات کو سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی, اور لوگ واقعی مجھے حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے, اور سوشیلا معلوم نہیں کیا بڑبڑا رہی تھی. مجبوراً پرنس جگدیش کو میری رہنمائی کرنا ہی پڑی. دراصل اس طرح پرنس پر میں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا سابقہ کسی معمولی عورت سے نہیں پڑا, اور مگر کچھ لوگ سمجھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتے, اور پرنس جگدیش بھی شاید ایسے ہی لوگوں میں تھا. پرنس جگدیش نے پورا ایک سوٹ بک کرا تھا, اور جس میں 2 بیڈ روم کے علاوہ ایک ڈرائنگ روم بھی تھا, اور اس کا سوٹ پہلی ہی منزل پر تھا. اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. میں سوشیلا کو اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے اندر گھسی, اور جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے اس نے دروازہ بند کر دیا, اور مجھے یہی توقع تھی. ادھر ہے بیڈ روم. پرنس نے بائیں جانب کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا, اور میں نے بیڈ روم میں داخل ہو کر سوشیلا کو مسہری پر لٹا دیا, اور اس عرصے میں پرنس جگدیش کا بیڈ روم کا دروازہ بھی اندر سے بند کر چکا تھا.
اتنی رات گئے، آپ کہاں جائیں گی رانی؟ یہیں سو جائیں، پرنس نے مجھے مخاطب کیا۔ مگر یہاں تو ایک مسحری ہے، میں دانستہ بولی، اور اس پر پرنس سو رہی ہیں۔ دوسرا بیڈ روم بھی تو ہے نا وہاں، ہم دونوں سو جائیں گے، وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا، اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنے الفاظ کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔ اس پر بھی آپ انجان بنی رہی اور کہا کہ آپ یہاں پرنس کے پاس نہیں سوئیں گے، جب آپ موجود ہیں تو مجھے یہاں سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور گوشت موجود ہو تو دال روٹی کون کھاتا ہے؟ اور پھر دوسرے بیڈ روم میں چلیے۔ میں مسکرا دی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پہلے شاید اس نے یہ سوچ کر دروازہ بند کیا تھا کہ میں نہ مانوں تو وہ زبردستی کر سکے، مگر اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اطمینان سے چلتی ہوئی بیڈ روم سے میں باہر آ گئی، اور میں دوسرے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے دروازے کی طرف بڑھی تو جھپٹ کر اس نے میرا راستہ روک لیا، اور مجھے یہی توقع بھی تھی۔ اور پھر وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا اور کہنے لگا، وعدہ خلافی نہیں چلے گی رانی، پرنس کے جال میں پھنسی ہوئی چڑیا اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی، اور میں تمہیں چڑیا نظر آ رہی ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا، تم نے مجھ سے دوسرے بیڈ روم میں چلنے کا وعدہ کیا ہے، اور سیدھی طرح چلی چلو ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اتنی طاقت ہے تمہارے اندر، میں تو تمہارا ہاتھ بھی پکڑ لوں تو نہ چھڑا سکو۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر مرد ہو تم مجھ سے اپنے ہاتھ کی کلائی چھڑا کر دکھا دو۔ یقین کرو اگر تم نے کلائی چھڑا لی تو میں تمہارے ساتھ بیڈ روم میں چلنے سے ہرگز انکار نہیں کروں گی۔ اور وہ کلائی چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا، اور اس کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے زور لگاؤ، شاباش، میں ہنس کر بولی، اور وہ دوسرے ہاتھ سے بھی زور آزمائی کرنے لگا، اور میں نے اپنے ہاتھ کی گرفت تھوڑی سی سخت کر دی تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اور پھر چند ہی لمحے بعد وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا، اور اس کے چہرے سے تکلیف و اذیت کا اظہار ہو رہا تھا، اور میں اس کی حالت پر ہنسنے لگی۔ تمہاری مردانگی کو کیا ہوا پرنس؟ حیرت ہے کہ تم ایک عورت سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتے، کیسے مرد ہو تم؟ اور میں چاہوں تو تمہارا ہاتھ توڑ سکتی ہوں، کہو تو توڑ کر دکھاؤں؟ نہیں، وہ تقریباً چیخ اٹھا، اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے دوسرے ہاتھ سے کلائی سہلاتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے یہاں آئے ہو پرنس، اور تمہاری بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی ہے، اور پھر تم کیوں ادھر ادھر منہ مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور اب تم اپنی بیوی کے پاس جا کر سو جاؤ، اور پہلا میرا ارادہ جانے کا تھا، لیکن تمہاری دعوت پر رک رہی ہوں، اور میں اکیلی برابر والے بیڈ روم میں سو جاؤں گی، اور میں نے واقعی ہوٹل ہی میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تیز تیز چلتا ہوا بائیں جانب والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسی بیڈ روم کے بالکل سامنے دائیں جانب دوسرے بیڈ روم کا دروازہ تھا، اور میں اس میں گھس گئی اور اندر سے چٹکنی لگا لی، اور بس اچانک میرا ارادہ بدل گیا، اور اس کا سبب میرا ہینڈ پرس بھی تھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ASI کشور ہوٹل سے باہر نکلنے والوں کو چیک کر رہا ہوگا، اور پرنس ہینڈ پرس سے وہ مجھے پہچان سکتا تھا۔ وہ ہینڈ پرس خاصا قیمتی تھا، اور لومڑی کی کھال سے بنا ہوا ایسا ہینڈ پرس عام طور پر خواتین کے پاس نہیں ہوتا، اور کشور اس پرس کو بھول نہیں سکتا، اور میں اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں رک گئی۔ لائٹ بجھا کر میں مسحری پر لیٹ گئی، اور پھر نیند نے جلد ہی میری آنکھوں میں جال بننا شروع کر دیا، اور دستک کے زوردار آواز ہی سے میری آنکھ کھلی، اور چند لمحے میں سمجھ نہ سکی کہ کہاں ہوں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں گہری نیند سے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولو، ایک سخت آواز میرے سماج سے ٹکرائی، اور دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ پولیس، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ اور انتقامی کارروائی میں نے سوچا یقیناً پرنس جگدیش ہی نے پولیس کو بلایا تھا، اور وہ مجھ پر کوئی بھی الزام لگا سکتا تھا کیونکہ میں اس کے سوٹ میں تھی۔ اور میں اچھی اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور اس کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی، اور کمرے میں روشنی کے بغیر میں تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک نیم تاریک سی گلی تھی، اور گلی سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے نکاسی کا پائپ نظر آیا، اور اگر میں اس پائپ تک پہنچ جاتی تو پھر اس کے سہارے میرے لیے گلی میں اترنا مشکل نہ ہوتا۔ ایسا کرنا کم از کم میرے لیے خطرناک نہیں تھا۔ اور کھڑکی کے نیچے چھوٹی سی ککھر دکھائی دے رہی تھی، اور میں نے اپنے سینڈل اتار کر اسے ہاتھ میں لے لیے۔ اسی ہاتھ میں ہینڈ پرس بھی تھا، اور پھر میں بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑی
खिड़की पर चढ़ गई और एक पैर नीचे लटका दिया और दरवाजे पर अभी तेज दस्तक सुनाई दे रही थी और मैं उनकी परवाह ना करते हुए कीकर पर पांव जमाकर आहिस्ता आहिस्ता पाइप की तरफ खिसकने लगी। फासला ज्यादा नहीं था और जल्द ही मैं पाइप तक पहुंच गई और पाइप के जरिए मुझे नीचे गली में उतरते हुए कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैंने सैंडल पहन लिए और गली में पहुंचकर मैंने एक नजर ऊपर देखा। कुछ देर तक पहले मैं जिस बेडरूम में थी वहां अब तक अंधेरा ही था और इसका मतलब था कि अभी पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ने की धमकी पर अमल नहीं किया या अमल कर रहे हैं। और मैं लंबे लंबे ढग भरती हुई उसी गली से एक सड़क पर निकल आई और ये न्यू मार्केट का अकबी हिस्सा था। चांदनी चौक यहाँ से खासा दूर था लेकिन मुझे पैदल ही चलना पड़ा और आसपास कोई सवारी नजर नहीं आई और मालूम नहीं किधर से रात के गश्त पर पहरा देने वाला एक पुलिस वाला उधर निकल आया और वो अकामती इलाका नहीं था और दुकानें बंद पड़ी थीं। वैसे भी इस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे और इस वक्त इस इलाके में किसी अकेली औरत का मिल जाना पुलिस वाले के लिए हैरान को नहीं हो रहा होगा। ए ठहरो, पुलिस वाले दूर ही से हाँक लगाई। ये कम वक्त इस वक्त कहाँ से आ मरा, मैंने सोचा और रुक गई। कहाँ से आ रही हो तुम और किधर जा रही हो इस वक्त? पुलिस वाले ने रोबदार आवाज में करीब आकर सवाल किया। क्यों, क्या रात के वक्त कहीं जाना जुर्म है? मुझे उसका रूप गांठने पर गुस्सा आ गया। जुबान चलाती है और वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। चल थाने, वहां चलकर तुझे बताऊंगा कि क्या जुर्म किया है या नहीं, और जुबान संभाल कर बात करो। मैं भी बरहम होकर बोली। क्यों चलूं तुम्हारे साथ थाने? क्या जुर्म किया है मैंने? शायद आसपास और पुलिस वाले भी मौजूद थे जिन्हें बुलाने के लिए उसने जेब से सीटी निकालकर बजाना चाही, मगर उसकी ये हसरत दिल में ही रह गई और मेरा उल्टा हाथ उसके मुंह पर पड़ा और सीटी दूर जा गिरी। दूसरे ही लम्हे मेरा जचा तला हाथ उसकी कंपनी पर पड़ा और वह चीखे बगैर लहराता हुआ जमीन पर आ रहा और उसके सिवा मेरे पास कोई और चाराकार नहीं था। और फिर मैंने सड़क अबूर करके सामने नजर आने वाले एक नीम तारीख गली के अंदर घुसने में देर नहीं की। गलियों गलियों में जाए वारदात से खासी दूर निकल आई और अब मेरे लिए यही मुमकिन था कि रात का बकिया हिस्सा राजा उस्ताद के घर गुजारती और मैं धर्मतली के ही इलाके में थी। लेकिन गलियों गलियों के आगे बढ़ने की वजह से खासी देर लग गई और मैं खुली सड़क पर चलने से इसलिए गुरेज कर रही थी कि कहीं फिर कोई पुलिस वाला ना मिल जाए। और कोई पौने घंटे बाद तकरीबन 3:15 बजे मैं राजा उस्ताद के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और मैं अगर अपनी कोठी से सीधी उधर ही गई होती तो यकीन इतना ख्वार ना होना पड़ता। दस्तक का जवाब फौरी तौर पर नहीं मिला और राजा उस्ताद यकीनन गहरी नींद सो रहा था। कुछ देर के बाद राजा उस्ताद की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। अबे हमायूं, ओ हमायूं, अबे जाके देख इस वक्त कौन आ मरा और साले रात को भी चैन से नहीं सोने देते। अबे सुना नहीं, या अपनी बीवी के कलेजे में ही घुसा हुआ है। देखता हूँ उस्ताद, अभी देखता हूँ। और जवाब में हमायूं की बर्राई हुई गनूदा सी आवाज आई और उस पर मुझे शर्मिंदगी से महसूस हुई कि मजबूरन इन लोगों की नींद खराब करना पड़ी और राजा उस्ताद के वहमो गुमान में भी ना होगा कि मैं इस वक्त आ सकती हूँ। और जरा देर बाद कदमों की चाप उभरी और हमायूं ने मुझसे पूछा कौन है, और मैंने जवाब में अपना नाम रानी बताया तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। अरे आप, हमायूं हैरत से बोला। हाँ, मैं अंदर दाखिल हो गई और हमायूं ने दरवाजा बंद कर दिया। माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। और मैंने आगे बढ़ते हुए माजरत की। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर है आपका और अपने घर आदमी किसी भी वक्त आ सकता है। ये तो रानी की आवाज लग रही है, राजा उस्ताद चहका। और फिर मैंने उसके कमरे की बत्ती जलते देखी। तुम जाकर सो जाओ, मैंने हमायूं से कहा। मैं राजा उस्ताद के कमरे में जा रही हूँ और चाय पीना हो तो सबिया को जगा दूं। हमायूं ने दराफत किया। नहीं, उसे सोने दो, जगाने की जरूरत नहीं। और मैं बोली और फिर राजा उस्ताद के कमरे में दाखिल हो गई। वो उठकर बैठ चुका था। आओ आओ, माफ करना, मैं समझा पता नहीं कौन है और तुम्हारा तो ख्याल ही नहीं था। इधर बैठो। वो एक तरफ सिर गया। माफी तो मुझे मांगना चाहिए, अच्छे खासे सो रहे थे, नाहक जगा दिया। और मैं उसके करीब बैठ गई। दरअसल हुआ ये कि कोठी में आग लग गई। और क्या? राजा उस्ताद दरमियान में बोल उठा। कोठी में आग लग गई? और उसके लहजे में शदीद हैरत थी जिससे मेरी बात पर यकीन न आ रहा हो। हाँ उस्ताद, मैंने ठंडा सांस लिया। मैं जब यहाँ से वापस कोठी पहुंची तो वहां आग लगी हुई थी और फिर मैं बकिया तफसील बताने लगी, मगर ये नहीं बताया कि आग लगने से पहले मेरे मुलाजमी ने चंपा की आवाज़ भी सुनी और फिर उसे देखा भी था। और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि सब कुछ जल गया है और जाहिर है कि इस हालत में वहां मैं किस तरह रात गुजार सकती थी।
یہ تو بہت برا ہوا رانی، راجہ استاد نے اظہار افسوس کیا۔ بالکل نیا فرنیچر تھا اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور معلوم ہوا آگ لگی کیسے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہرحال چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تو از سرے نو کوٹھی پر رنگ و روغن کرنا پڑے گا اور فرنیچر بھی خریدنا ہوگا۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے تم 10 بجے سے پہلے ہی یہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ زیادہ سے زیادہ 11 ساڑھے 11 بجے تک آ سکتی تھی۔ دراصل غلطی مجھ سے ہی ہو گئی۔ میں نے سوچا تمہیں زحمت نہ دوں اور کسی ہوٹل میں رہ لوں، اور پھر اسے میں نے اب تک پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر دیا، اور آخر میں بولی، مگر ہوا وہی جو مجھے یہیں آنا پڑا، اور آدمی جو کچھ سوچتا ہے وہ عموماً ہوتا نہیں۔ لگتا ہے رانی آج کل تمہارا ستارہ گردش میں ہے۔ تمہیں 10 لاکھ روپے کے ایک سودے میں ڈز لگ گئی اور اب کوٹھی جل گئی۔ راجہ استاد افسردگی سے بولا، خیر ستارہ تو گردش میں نہیں، اس لیے کہ کل ہی میں ریس میں 9 لاکھ جیتی ہوں، اور اگر میرا ستارہ گردش میں ہوتا تو ہار گئی ہوتی۔ اس کے بعد راجہ استاد نے اسی کمرے میں میرے سونے کا بندوبست کر دیا جہاں میں پہلے ہی رہ چکی تھی۔ دوسرے دن تقریباً دوپہر تک میں سوتی رہی اور مجھے کسی نے نہیں جگایا، اور سو کر اٹھی تو دن کا 1 بج چکا تھا، اور سبیہا نے میرے لیے چائے بنا دی۔ چائے پی کر میں نہانے گھس گئی اور پھر راجہ استاد کے کمرے میں پہنچی اور بولی، میں نے سبیہا سے منع کر دیا تھا رانی کہ تمہیں سونے دے، جگائے نہیں، اور جب تک تمہاری کوٹھی کی مرمت نہ ہو جائے تم یہیں رہو۔ اور میں راجہ استاد کی پیشکش قبول کر لی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میرا دہلی جانا بھی ضروری ہے، اور کوٹھی کی مرمت ہونے تک میرا وہاں یعنی کلکتے میں رکنا ضروری نہیں، اور شہزاد کو میں اپنے ساتھ دہلی لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایسی صورت میں راجہ استاد ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، اور یہی سوچ کے میں نے راجہ استاد سے کہا، استاد تم سے ایک کام ہے۔ بولو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا استاد کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے کلکتے سے باہر جانا ہے، اور پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم، ہمایوں اور سبیہا کوٹھی میں رہیں، لیکن اب کوٹھی اس قابل نہیں رہی۔ اب تمہیں ایسا کرنے پڑے گا استاد کہ پہلے تو کوٹھی کی صفائی کراؤ، اور پھر رنگ و روغن اور ضروری مرمت، اور اس کے بعد فرنیچر وغیرہ خرید کر وہاں ڈلواؤ، اور جب یہ سارے کام ہو جائے تو تم لوگ کوٹھی میں جا کر رہنے لگو۔ کیا اندازہ ہے استاد کتنا خرچ آ جائے گا اس پر؟ اور پہلے بھی میں نے کوٹھی کے لیے فرنیچر وغیرہ خریدا تھا اور تقریباً 20,000 لگ گئے تھے۔ اب رنگ و روغن اور مرمت بھی کرانا ہے تو میرا خیال ہے سارا کام 25 اور 30,000 کے درمیان میں آرام سے ہو جائے گا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، سب کام ہو جائے گا، اور تمہیں جب اور جہاں جانا ہے اطمینان سے جاؤ۔ راجہ استاد نے ساری ذمہ داری قبول کر لی، اور میں نے ہینڈ برس کھول کر 10,000 کی 3 گڈیاں نکالیں اور راجہ استاد کے سامنے رکھیں۔ تو پھر یہ 30,000 روپے اپنے پاس رکھ لو استاد۔ نہیں، اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں باہر جانا ہے اور وہاں پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو، اور جو خرچہ ہوگا میں اپنے پاس سے کر دوں گا، اور پھر جب سہولت دیکھو واپس کر دینا۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر میری طرف بڑھا دیں، اور اسی وقت مجھے خیال آیا کہ چمپا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور رقم میرے پاس محفوظ نہیں، اور شاید یہی سوچ کر میں نے 10,000 روپے شہزاد کے حوالے کر دیے تھے۔ یوں کرو استاد کہ فی الحال یہ مناسب نہیں کہ میں اتنی بڑی رقم اپنے ساتھ لیے پھروں۔ تم یہ رقم اپنے پاس رکھو، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تم سے لے لوں گی۔ اور راجہ استاد نے بھی میری بات پر اتفاق کیا، اور میں نے اسی بات پر اسی کے پاس 80,000 روپے رکھوا دیے جو خود اسی سے قرض لیے تھے، اور وہ گڈی جسے میں نے 100 روپے بطور ٹپ ہوٹل کے ویٹرس کو دیے تھے، اور میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی۔ اتنی تھوڑی رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور راجہ استاد نے نوٹوں کی گڈیاں اپنے الماری میں رکھ لی۔ ارے ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، راجہ استاد نے کہا، آج تمہیں ایک پارٹی کو 10 لاکھ روپے بھی تو دینا تھے، اب نہیں دیے جا سکتے۔ اور میں نے ٹھنڈا سانس لے کر جواب دیا، وہ کیوں؟ اس لیے استاد کے کوٹھی کے ساتھ ہی 9 لاکھ روپے کے نوٹ بھی جل گئے، اور میں نے بات بنا دی۔ تم سے جو 1 لاکھ روپے قرض لے گئی تھی بس وہ بچ گئے، اور 1 لاکھ میں سے 10,000 میں نے اپنے مینیجر کو دے دیے، اور 10,000 میرے پاس ہیں، اور 80,000 تمہارے پاس رکھوائے ہیں، اور اس رقم کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ رانی کیا خبر کہ تم نے جس الماری میں رقم رکھی ہو نوٹ اس کے اندر ہونے کی وجہ سے نہ جلے ہوں، اور چل کر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ راجہ استاد کے لہجے میں امید کی جھلک تھی۔ رات ہی کو دیکھ چکی ہوں میں، اصل بات پر پردہ ڈالنے کی خاطر میں نے کہا، کیونکہ وہ رقم تو مجھ سے منحوس چمپا چھین کر لے گئی تھی، اور راجہ استاد کو چمپا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر تو دیوالیہ ہی نکل گیا نا،
یہ تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا رانی، تمہاری تو بات خراب ہو جائے گی۔ راجہ استاد فکر مند نظر آنے لگا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو استاد؟ اور اس پارٹی سے بھی یہ بات چھپی نہیں کہ میری کوٹھی میں آگ لگ گئی ہے۔ اور پھر میں نے استاد کو مطمئن کرنے کی غرض سے کہا، 10 لاکھ کی حیثیت کیا ہے، جب چاہوں گی اسے ایک ہی دن میں ریس کھیل کر جیت لوں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ استاد کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ اور اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ نہ دیکھا ہوتا تو شاید اس بات پر یقین نہ کرتا، اور پھر تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں۔ اور پھر اگلے ہی دن میں نے شہزاد کو تیاری کرنے کو کہا کہ ہم دہلی چل رہے ہیں، اور پھر تو میں طویل عرصے کے بعد اپنے والدین سے بھی مل لوں گا، اور تمہیں اسی لیے تو ساتھ لے کر چل رہی ہوں کہ میں اس شہر میں اجنبیت محسوس نہ کروں۔ کب چلنا ہے خاتون؟ 2-1 دن لگیں گے، ابھی بتا دوں گی تمہیں۔ بہرحال تم تیاری کر لو، اور کپڑے وغیرہ بھی خریدنے ہیں، اور میرا بھی تو سارا سامان کوٹھی میں جل گیا، اور اس ایک جوڑے کے سوا جو پہنے ہوئے ہی کوئی جوڑا پہننے کو نہیں، اور ایسا خود بھی میرے ساتھ بھی تھا جو میں ساڑی باندھے ہوئے تھی، بس وہی میرے پاس تھی، اور خریداری مجھے بھی کرنا تھی، اور میں اسی لیے شہزاد کو اپنے ساتھ لے کر کوٹھی سے نکل گئی، اور میں نے 2 سوٹ کیس خریدے، اور پھر ساڑیاں جوتے وغیرہ لیے، اور شہزاد کو بھی خریداری کرائی کیونکہ اسے بھی میرے ساتھ دہلی چلنا تھا۔ اور پھر شام کو ارشاد حسین آ گیا، اور میں ابھی تک لان میں ہی بیٹھی تھی، اور مجھے ارشاد حسین کی آمد ہی کا انتظار تھا۔ وہ اس وقت سردار ہردیال سنگھ بنا ہوا تھا، اور کوٹھی کی حدود میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر میں نے جلی ہوئی عمارت پر مرتکز دیکھی، اور پھر میری طرف بڑھ آیا۔ آئیے سردار جی تشریف رکھیے، کیسے ہیں آپ؟ اور میں نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا، اور اسے سردار جی کہنے کی ایک وجہ رحمت بھی تھا جو جگ اور گلاس لے کر آ رہا تھا، اور میں نے اس سے پانی لانے کو کہا۔ رحمت چلا گیا تو ارشاد حسین نے عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کل آپ کے جانے کے بعد رات کو تقریباً 9:30-10 بجے کے درمیان کوٹھی میں اچانک آگ لگ گئی۔ کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ میں ذرا گئی ہوئی تھی، لوٹ کر آئی تو کوٹھی کو جلتے ہوئے دیکھا، اور زخمی کوئی نہیں ہوا، اور کوٹھی میں آگ لگتے ہی سارے ملازمین باہر نکل آئے تھے، اور کسی نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اور آگ کیسے لگ گئی یہ تو نہیں معلوم کہ آگ کیسے لگی۔ ہاں یہ خبر ہے کہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ بجھانا ان کے بس میں نہیں تھا، اور پھر میں نے فائر بریگیڈ کی آمد اور بقیہ آواز سے مختصر انہیں آگاہ کر دیا۔ آپ کے پرس کا گم ہو جانا جس میں لاکھوں روپے تھے، اور پھر اچانک کل ہی آپ کی کوٹھی میں آگ بھڑک اٹھنا، مجھے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ معاملہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اور ارشاد حسین نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ارشاد حسین کا تعلق بہرحال خفیہ پولیس کے محکمے سے تھا، اور اس نے درست ہی اندازہ لگایا، مگر میں بولی، مجھے بھلا کون نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کسی کو کیا فائدہ مجھے نقصان پہنچانے سے، اور ممکن ہے کہ یہ محض اتفاقات ہوں۔ یہ تو خیر آپ بہتر جان سکتی ہیں کہ کون آپ کا ایسا دشمن ہو سکتا ہے، اور میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ میں نے کہہ دی۔ ہاں ارشاد، وہ بتائیں کہ آپ نے جن ارکان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، حکومت نے انہیں چھوڑ دیا؟ ہماری تنظیم کے 2 ارکان کے سوا بقیہ تمام ارکان کو رہا کیا جا چکا ہے، اور یہ دونوں افراد دہلی میں گرفتار کیے گئے تھے۔ انہیں ایک انگریز کو قتل کرنے کے شبے میں دہلی پولیس نے گرفتار کیا تھا، اور نہ ان دونوں نے اعتراف جرم کیا، اور نہ ان پر قتل کا الزام ثابت ہو سکا۔ اس کے باوجود وہ جیل میں ہیں، اور آج کے اخبارات میں حکومت کی طرف سے یہ بیان شائع ہوا کہ حکومت ان دونوں کو ڈسوزا کی رہائی کے بعد چھوڑے گی۔ ارشاد حسین نے تفصیل بیان کی، اور رہائی کا مطالبہ کرنے کے بعد حکومت کو ان دونوں کی بابت معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایک حکومت دشمن زیر زمین خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکومت کو انہیں رہا نہ کرنا خطرناک بات ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ارشاد کہ ڈسوزا کی رہائی کے بعد حکومت اپنے وعدے سے پھر سکتی ہے، اور اس طرح ان دونوں ہی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور حکومت ان پر غداری کا الزام لگا کر پھانس بھی سکتی ہے۔ بہرحال ان حالات میں آپ کی تنظیم نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے جو کچھ کہا ہے معاملہ تقریباً میں بھی تنظیم کے اجلاس میں ایسے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور تنظیم کے مجلس عامہ کے بیشتر افراد نے میری رائے سے اتفاق کیا، اور ہم اپنے رہا نہ کیے جانے والے افراد کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اور ارشاد حسین کی بات ابھی جاری تھی کہ رحمت چائے لے کر آ گیا، اور ارشاد حسین اسے قریب آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔